بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اکرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون فقہ و اصول الفقہ کا آج ہمارا سبق نمبر 194 ہے، جس کا عنوان ہے کتاب النکاح کا الباب الثانی، اور انشاءاللہ آج ہم وَأَمَّا الْفُسُوقُ سے پڑھیں گے۔ تو نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم گزشتہ سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح پڑھی تھی، اور مختصر تشریح کے دوران ہم نے دیکھا تھا کہ جو تیسرا عنوان ہے، تیسرے عنوان کی ابتدا ہم پچھلے سبق میں کر چکے ہیں، الموضوع الثالث کے نام سے جو تھا۔ ایسے ہی جو تیسرا عنوان تھا الموضوع الثالث جو تھا، اس کا عنوان تھا مہر کو نصف کرنا، کہ کیا مہر کو نصف کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا۔ ایسے ہی پچھلے سبق میں ہم نے مہر کو نصف کرنے کی جو 3 صورتیں تھیں ان کو بیان کیا تھا، اور ان میں ایک کی ہم نے وضاحت بھی کی تھی۔ ایسے ہی پچھلے سبق میں ہم یہ ساری چیزیں بیان کر چکے ہیں، تو آج کے اس سبق میں انشاءاللہ ہم سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح دیکھیں گے، اور مختصر تشریح کے دوران کچھ مسائل کو ہم زیر بحث لانے کی کوشش کریں گے، جن میں ایک مسئلہ ہے کہ نکاح کے فسخ میں کتنا مہر واجب ہوگا، یعنی جب مہر کا وجوب ہو رہا ہے تو نکاح کیسا ہے، نکاح کی کنڈیشن کیا ہے۔ تو نکاح ایسا تھا کہ جس کو فسخ کرنا پڑا، ان کے درمیان میں جدائی کرنی پڑی، تو جب جدائی ہو رہی ہے یعنی طلاق نہیں ہو رہی، بس ویسے جدائی ہو رہی ہے، تو نکاح کے فسخ کی صورت میں کتنا مہر واجب ہوگا، آیا پورا مہر واجب ہوگا یا نصف مہر واجب ہوگا، آج کے سبق میں ہم یہ دیکھیں گے۔ تو اس مسئلے میں چونکہ فقہاء کرام کا اختلاف ہے، تو انشاءاللہ ہم اختلاف کی وضاحت بھی کریں گے۔ ایسے ہی اختلاف کا سبب بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ فقہاء کے درمیان یہ جو اختلاف پیدا ہوا ہے یہ کیوں پیدا ہوا ہے، تفصیل سے دیکھیں۔ تو چلیے دیکھتے ہیں، یہ آج کی ہماری عبارت ہے۔ وَأَمَّا الْفُسُوقُ الَّتِي لَيْسَتْ طَلَاقًا فَلَا خِلَافَ أَنَّهَا لَيْسَتْ تُوجِبُ التَّشْطِيرَ، کہ وہ فسخ نکاح جو طلاق کے حکم میں نہیں ہے۔ وَأَمَّا الْفُسُوقُ الَّتِي لَيْسَتْ طَلَاقًا، ایسا نکاح جو فسخ ہوا ہو، لیست طلاقاً، وہ طلاق کے حکم میں نہیں، فلا خلاف، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ انہا لیست توجب التشطیر، مہر کے نصف ہونے کو متعین نہیں کرتا، واجب نہیں کرتا۔ اذا کان فیہ الفسخ، جبکہ یہ فسخ ہو من قبل العقد، عقد سے پہلے، او من قبل الصداقی، یا مہر سے پہلے، یعنی صحت نکاح کو جو واجب کر رہی ہیں، جو یہ فسخ ہو رہا ہے نکاح، تو یہ فسخ نکاح جو ہے عقد نکاح سے پہلے ہو یا مہر سے پہلے ہو، تو پھر یہ مہر کے نصف ہونے کو واجب نہیں کرتا۔ وبالجملۃ، یعنی من قبل عدم موجبات الصحۃ، یعنی صحت نکاح کو واجب کرنے والی چیزوں سے پہلے فسخ ہو جائے۔ جو ایسی چیزیں ہیں جو صحت نکاح کو واجب کرتی ہیں، ان چیزوں سے پہلے فسخ ہو جائے، یعنی ایجاب و قبول وغیرہ، ان ساری صورتوں سے جو صحت نکاح کو واجب کرتی ہیں، ان سے پہلے اگر نکاح فسخ ہو جائے تو پھر ہے یہ حکم۔ کیوں؟ وَلَيْسَ لَهَا فِي ذَلِكَ اخْتِيَارٌ اصلاً، کیونکہ اس میں بیوی کا سرے سے کوئی اختیار ہی نہیں رہتا۔ وَلَيْسَ لَهَا، بیوی کا کوئی اختیار نہیں ہے، فی ذَلِكَ، اس میں، اصلاً، بالکل بھی۔ تو اس ایسی صورت میں بیوی کا بالکل بھی اختیار نہیں رہتا، تو اس لیے جو نصف مہر ہے وہ واجب نہیں ہوگا۔ وَأَمَّا الْفُسُوقُ الطَّارِئَةُ، اور ایسا نکاح جو بعد میں فسخ ہوا ہو، الفسوق الطاریۃ علی العقد صحیح، جو عقد صحیح پر طاری ہوا ہو، یعنی پہلے نکاح ہو گیا اور نکاح صحیح تھا، ایجاب و قبول درست تھا، صحیح عقد ہو گیا تھا، لیکن بعد میں کوئی فسخ اس پہ طاری ہو گیا، مثلا مثل الردۃ، کوئی ایک ان میں سے مرتد ہو گیا، والرضاعی، اور بعد میں پتہ چلا کہ جی وہ تو آپس میں رضاعی بہن بھائی تھے، تو یعنی رضاعت یا مرتد کا ہونا بعد میں طاری ہو گیا، تو فَإِن لَمْ يَكُنْ لِأَحَدِهِمَا فِيهِ اخْتِيَارٌ، اگر کوئی بعد میں جو طاری ہونے والا مسئلہ ہے، جو فسخ آ رہا ہے بعد میں، اگر وہ ایسا ہے کہ ان دونوں کا اس پہ اختیار ہی نہیں ہے، او کان لہا دونہ، یا صرف عورت کے لیے تو اختیار ہے، دونہ، اس شوہر کا اختیار نہیں ہے، تو لم یوجب التشطیر، تو پھر بھی نصف مہر واجب نہیں ہوگا۔
ٹھیک ہے، یعنی اگر عورت کا تو اختیار ہے اس پر، مرد کا کوئی اختیار نہیں ہے، تو پھر بھی نصف مہر واجب نہیں ہوگا۔ یعنی بعد میں عقد صحیح پر بعد میں کوئی فسخ طاری ہوا اور وہ فسخ ایسا تھا کہ جس میں دونوں کا اختیار نہیں ہے یا عورت کا اختیار ہے، مرد کا کوئی اختیار نہیں ہے، تو پھر نصف مہر واجب نہیں ہوگا۔ اگر وہ بعد میں طاری ہونے والا فسخ جو ہے انکان لہو فیہ اختیار، اگر اس میں شوہر کا کوئی اختیار چل سکتا ہوا، جیسے مثل الرد آتی، جیسے شوہر مرتد ہو گیا، اب اس کے اختیار ہے کہ وہ دوبارہ مسلمان ہو جائے، دوبارہ اسلام کی طرف لوٹ آئے، اور وہ نہیں لوٹ رہا تو اوجبت تشتیر، تو پھر شوہر کے اوپر نصف مہر جو ہے وہ واجب ہو جائے گا۔ یعنی بعد میں طاری ہونے والا جو فسخ ہے، اگر اس میں دونوں کے اختیار نہیں ہے یا بیوی کا اختیار نہیں ہے، شوہر کا اختیار بھی نہیں ہے، اور ایسے ہی بیوی کا تو اختیار ہے لیکن شوہر کے اختیار نہیں ہے، تو ان صورتوں میں نصف مہر نہیں ہوگا۔ ہاں اگر اس میں شوہر کا اختیار چل سکتا ہوا، جیسے شوہر ہی مرتد ہو گیا تو اس کے اختیار ہے کہ وہ مسلمان ہو جائے، لیکن وہ نہیں ہوتا تو پھر اس کے اوپر نصف مہر واجب ہو جائے گا۔ والذی یقتضیہ مذہب اہل ظاہر، اہل ظاہر جو ہیں علماء اور فقہا، ان کے مسلک کا تقاضا یہ ہے کہ جو طلاق بھی رخصتی سے قبل واقع ہو، ان کل طلاق قبل البنا، ہر وہ طلاق جو بنا سے یعنی رخصتی سے پہلے واقع ہو جائے، فواجب ان یکون فیہ التصنیف، کہ یہ بھی واجب کر دیتا ہے کہ نصف مہر ہوگا۔ یعنی رخصتی ہوئی نہیں، صرف نکاح ہی ہوا تھا، عقد صحیح ہوا تھا اور رخصتی نہیں ہوئی، تو اس سے بھی نصف مہر واجب ہو جائے گا وہ جب وہ طلاق دے دے۔ سواء اکان من سببها او بسببہ، برابر ہے کہ اس میں شوہر کا اور اس کی بیوی کا اختیار ہو یا نہ ہو، یا ان میں سے کسی ایک کے سبب سے ہو یا نہ ہو، یعنی عورت کے سبب سے وہ طلاق ہوئی ہو یا شوہر کے سبب سے وہ طلاق ہوئی ہو، کسی بھی صورت میں یہ ہے کہ جی نصف مہر واجب ہو جائے گا۔ وَأَنَّ مَا كَانَ فَسْخًا، جو فسخ نکاح کے حکم میں ہو، وَلَمْ يَكُنْ طَلَاقًا، طلاق کے حکم میں نہ ہو، یعنی ہر وہ ایسا سبب جو فسخ کرتا ہو نکاح کو لیکن طلاق واقع نہ کرتا ہو، تو ایسا سبب ہو جس سے طلاق ہو جائے تو پھر نصف مہر واجب ہو جائے گا۔ فلا تصنیف فیہ، ہاں اگر ایسا فسخ ہوا جو فسخ ہے اور نکاح نہیں ہے تو اس میں پھر تصنیف نہیں ہوگی، نصف مہر واجب نہیں ہوگا۔ تو اب یہ دو قول ہو گئے فقہا کے۔ پہلا قول یہ ہے جو کہ اوپر ہم ذکر کر چکے ہیں کہ اگر شوہر کا اختیار ہوا تو پھر تو نصف مہر ہوگا، جبکہ اہل ظاہر کا کہنا ہے کہ شوہر کے سبب سے ہو یا عورت کے سبب سے ہو، کسی ایک سبب سے بھی ہو تو پھر بھی نصف مہر واجب ہو جائے گا۔ یہ اختلاف ہے اور یہ فقہا کے دو اقوال ہو گئے ہیں۔ آگے دیکھیں یہ اختلاف کا سبب ہے، وسبب الخلاف، یہ اختلاف کا سبب یہ ہے کہ هل هذه السنة معقولة المعنى، کیا یہ طریقہ جو ہے یہ معقول المعنی ہے، یعنی جس کی علت سمجھ میں آنے والی ہے، ام لیست بمعقولة، یا معقول المعنی نہیں ہے، یعنی جس کی علت سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ فمن قال انها معقولة المعنى، وہ فقہا جو کہتے ہیں کہ اس کی علت سمجھ میں آنے والی ہے، اس کا مفہوم سمجھ میں آنے والا ہے، تو وَأَنَّهُ إِنَّمَا وَجَبَ لَهَا نِصْفُ صَدَاقِ، وہ اس عورت کے لیے نصف مہر کے وجوب کو تسلیم کرتے ہیں۔ عِوَزَ مَا كَانَ لَهَا، یہ اس کے لیے عوض ہوگا لِمَكَانِ الْجَبْرِ عَلَى رَدِّ صَلَاتِهَا، کہ جیسے سامان کو واپس کرنا، واخذ ثمنی، اور ثمن کو واپس لینا، تو ایسے ہی عورت کے لیے ہو جائے گا۔ جیسے بیع کے اندر مشتری جو ہے وہ سامان کو واپس کر کے اپنا جو ثمن ہے وہ واپس لے لیتا ہے، تو ایسے ہی عورت کے لیے ہوگا کہ وہ اس کو نصف جو مہر دیا جائے گا وہ اس کی صورت یہ بن جائے گی، جیسے کہ کالحال فی المشتری، جیسا کہ مشتری کا حال ہوتا ہے۔ فلما فارق النکاح فی هذا المعنى البیع، لیکن چونکہ نکاح اس مفہوم میں بیع سے مختلف ہے، النکاح نکاح مختلف ہے، فارق ہے، الگ ہے، فی هذا المعنى البیع، بیع کے اس معنی سے، تو جعل لها هذا عوضا من ذلك الحق، تو اس لیے عورت کے لیے اس حق کا عوض مقرر کر دیا، اس کا جو حق تھا اس کا عوض مقرر کر دیا، اور وہ شوہر جو ہے نصف مہر دے گا۔ قال، فرماتے ہیں اذا كان الطلاق من سببها لم يكن لها شيء، کہ اگر عورت کی وجہ سے طلاق واقع ہوئی ہے تو لأنها اسقطت ما كان لها من جبره، تو اس نے خود بخود اس کو ساقط کر دیا ہے علی دفع ثمن و قبض الصلاۃ، جو اس کے قبضے میں سامان تھا،
کیونکہ اس نے جو اپنا حق ہے وہ خود ہی ساقط کیا ہے. جیسے سامان خرید کر واپس کرنے کا جو حق ہے اور اپنی رقم واپس لینے کا جو حق ہے، یہ حق اس نے خود ہی ختم کر دیا ہے. جب خود ہی ختم کر دیا تو طلاق میں بھی جب اس کے سبب سے طلاق واقع ہوگی تو پھر اس کو کچھ نہیں ملے گا، پھر اس کا جو نصف مہر ہے وہ اس کو نہیں ملے گا. یہ ایسے ہی ہے جیسے بیع میں کوئی اپنا حق سامان واپس لینے کا اور مبیع واپس کرنے کا جو حق ہے یہ خود ہی ختم کر دے تو حق ختم ہو جاتا ہے. تو ایسے ہی نکاح میں بھی اگر طلاق کا مطالبہ اس نے خود کیا ہے تو گویا یہ اپنے مہر کا جو اس کا حق ہے وہ اس نے خود ہی ختم کر دیا ہے. ہاں اگر اس کے سبب سے طلاق نہیں ہے، شوہر کے سبب سے طلاق واقع ہو رہی ہے تو پھر اس کو نصف مہر دیا جائے گا. تو لہٰذا آج کے ہمارے اس سبق کا خلاصہ نکلا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح پڑھی ہے، اور مختصر تشریح کے دوران ہم نے دیکھا ہے کہ جی نکاح میں فسخ میں کتنا مہر واجب ہوگا. یعنی جب نکاح فسخ کیا جاتا ہے، یعنی طلاق نہیں ہوتی، فسخ نکاح ہوتا ہے تو پھر کتنا مہر واجب ہوتا ہے. اس میں فقہا کا اختلاف تھا تو ہم نے اختلاف کی وضاحت کر دی ہے، اور ایسے ہی ساتھ ساتھ ہم نے آخر میں اختلاف کا سبب بھی دیکھا ہے. تو یہ بھی آگے بھی ہمارا اختلاف کا سبب چلے گا. تو پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر ہم گفتگو کریں تو ایک سوال یہی ہے کہ جی مذکورہ عبارت کا ترجمہ اور تشریح کریں، اور ایک سوال یہی ہے کہ نصف مہر کب واجب ہوتا ہے، فقہا کے اقوال کی روشنی میں بیان کریں. تو یہ ہم دیکھ چکے ہیں، یہ ابھی ہمارا چل بھی رہا ہے. تو اگلے سبق نمبر 195 میں انشاءاللہ ہم اسی ترتیب سے آگے چلتے رہیں گے، اور کتاب النکاح کا الباب الثانی ہمارا چل رہا ہے، اور انشاءاللہ آگے ہم ومن قال سے پڑھیں گے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو. اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو کامیابیاں اور ترقیاں نصیب فرمائے.